الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی جاندار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان مخلوقات میں سوائے انسان کے ہر مخلوق کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی طرز زندگی جس طریقے سے گزارنا چاہے وہ گزارے. کہ جو جانور ہیں اس کو یہ نہیں بتایا کہ آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے اور اس وقت میں چلنا ہے اور اس وقت میں نہیں چلنا. یہ پرندے ہیں، یہ سمندر کی مچھلیاں ہیں، کہ جتنے خشکی کے جانور ہیں، تری کے جانور ہیں، انسان کے علاوہ سینکڑوں اور مخلوقات ہیں. صرف اور صرف انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی. تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طرح زندگی گزارنی ہے. اگر تم اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تم اشرف المخلوقات. اگر تم اس طریقے سے زندگی نہیں گزارو گے اولئک کالانعام بل هم اضل. پھر اللہ فرماتے اگر تمہاری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی نہیں بلکہ جیسے زندگی دل میں آپ کی گزارتے ہو تو گویا تمہاری زندگی جانوروں کی زندگی. پھر آگے فرمایا نہیں بل ہم اول،
بلکہ تم تو پھر جانور سے بھی گمراہ کون ہو، جانور بھی تم سے اچھا ہے۔ تو زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی ایک مرتبہ زندگی ملی ہے اور جی موج مستی کر لو، ایک ہی مرتبہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی نبی بتا دیے کہ اس نبی کے طریقے پہ گزارنی ہے، گزارو گے تو اشرف المخلوقات میں انسان ہو، ورنہ جانور ہو، بلکہ جانور سے بھی نچلے درجے کے تم مخلوق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ نعرے لگاؤ۔ نعرے لگانے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتانا ہے کہ جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ حضور کی جو اتباع کرتا ہے وہ گویا اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے نا، تو وہ آدمی اللہ سے محبت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اگر وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے سے سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ حضور کے جو یہ طریقے ہیں یہ اللہ سے محبت کا طریقہ ہے، اللہ محبت فرمائے، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اگر ہمارا عبادت کا طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے نا، اور اس کے اندر اخلاص ہے، دکھلاوا نہیں ہے، اللہ کے لیے عمل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تو وہ عبادت یہ گارنٹی ہے کہ وہ قبول ہوگی۔ اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، تو اس بات کی بھی گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کے یہاں مردود عمل ہے، بس وہ اللہ کے یہاں مردود عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد مت کیا کرو۔ اعمال برباد کیسے ہوتے ہیں؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بھائی عبادت ہے، ٹھیک ہے، صدقہ بھی دے رہے ہیں، عبادت ہے، جان بھی خرچ ہو رہی ہے، مال بھی خرچ ہو رہا ہے، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اپنے عمل کو برباد کر دیا اس آدمی نے، اپنے عمل کو اس آدمی نے برباد کر دیا۔ ہم ترقی کر رہے ہیں، اور ترقی کا جو معیار ہمارے یہاں ہے وہ یہ معیار ہے کہ ہم نے اہل مغرب اور یہ ترقی یافتہ لوگوں کی طرح زندگی گزارنا ہم نے شروع کر دی ہے، تو ہم ترقی کر گئے، ہم سنت سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اتنی محبوب تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، بات کرتے ہوئے میرے ایک انداز ہے بات کرنے کا، ہاتھ ہلا کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کبھی کبھار بات ہوتی ہے انسان سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، ہاں، کبھی بات کرتے ہوئے آدمی اپنی داڑھی کو پکڑ لیتا ہے، کبھی بات کرتے ہوئے آدمی جو نا انگلیوں سے اشارے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر الگ الگ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایسی چیز ہے جو ایک طبعی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں جو ایک طبعیتاً آپ کے اندر موجود تھیں، اللہ کو وہ بھی بڑی محبوب تھی۔ اور آپ یہ سمجھیں محدثین نے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ایک ایک ادا کو محفوظ فرمایا۔ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشار بکفہ کلھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے تو کیسے اشارہ فرماتے تھے؟ بکفہ کلھا، پوری ہتھیلی سے آپ اشارہ فرماتے تھے۔ یہ جو ہماری اشارہ ہوتا ہے نا، آپ سے بات ہو رہی ہے جی، آپ سے بات ہو رہی ہے، یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ کیسے تھا؟ ایسے اشارہ، یعنی یہ اشارہ کرنا یہ بھی محدثین نے لکھ دیا، یہ بھی محدثین نے لکھ دیا، ایسا آپ علیہ السلام اشارہ فرماتے۔ اب کوئی آدمی، ہم دن بھر میں دسیوں مرتبہ دسیوں چیزوں کی طرف اشارے کرتے ہیں، تو یہ گاڑی، یہ گھر، یہ پنکھا، یہ لائٹ، 100 چیزوں کی طرف اشارے ہوتے ہیں۔
اگر اشارہ ایسے کروں اور نیت یہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اشارہ کرنا ثواب ہے، یہ اشارہ کرنا ثواب ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز پر تعجب ہوتا تھا تو آپ اپنے ہاتھ کو، ہتھیلی کو ایسے پلٹ دیا کرتے تھے، ایسے۔ ہمیں بھی تعجب ہوتا ہے نا، ہمارے تعجب میں بعض لوگ سر پکڑ لیتے ہیں، اوہ ایسے ہو گیا، اچھا یوں۔ حضور کا جو انداز تھا، آپ کو تعجب ہوتا تھا، آپ ایسے ہتھیلی کو پلٹتے، اچھا اس طرح بات ہو گئی۔ یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب کتنی بنیادی چیز ہے، یہ لفظ تو استعمال نہیں کریں گے کہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، یہ لفظ تو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ہماری یہ سمجھا جاتا ہے یہ بھی کوئی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ عمل کے لائق ہے۔ 100 چیزوں پر تعجب ہوتا ہے آدمی کو، اچھا ایسا ہو گیا، یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بها، اور جب آپ کسی سے کوئی بات فرماتے تھے اور کوئی بات آپ کسی سے ذکر کرتے تھے اور اس کو کوئی بات سمجھاتے تھے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے دونوں جو ہتھیلیاں ہیں، آپ ان دونوں ہتھیلیوں کو ایسے ملا لیا کرتے تھے، بات کرتے ہوئے ایسے سمجھاتے تھے کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب یہ اشارہ ہوتا تھا تو یہ بھی فرمایا محدثین نے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہتھیلی ہوتی ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کو جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے پر ایسے مارتے تھے، ایسے رکھتے تھے، یوں ایسے آپ بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ پاک کو ایک ایک ادا ایسی محبوب کہ محدثین کو ذریعہ بنا دیا کہ لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کیسے کرتے تھے؟ ہر انسان ہی چلتا ہے نا، جتنے لوگ یہاں آئے چل کر ہی آئے، کوئی اڑ کر تو نہیں آیا نا، چل کر ہی آیا نا۔ چلنے کا حضور کا انداز کیسا تھا؟ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی شخص بلندی سے نیچے کی طرف اترتا ہے نا، تو ایسے آپ جو ہے وہ چلا کرتے تھے۔ جب کوئی آدمی بلندی سے نیچے اترتا ہے نا تو اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو اوپر کا حصہ دھڑ ہوتا ہے وہ آگے کی طرف جھکا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر چلا کرتے تھے۔ یہ سینہ تان کر چلنا یہ آپ کا انداز نہیں تھا۔ اب کتنی بنیادی چیز ہے، کیسے اس کو محفوظ کر دیا۔ تو آپ جب چلا کرتے تھے تو آپ کا جو اوپر کا جو حصہ تھا آپ کا جھکا ہوا ہوتا تھا، یہ آپ کا انداز چلنے کا ہے۔ اور جب آدمی کوئی بلندی سے نیچے کی طرف اترتا ہے تو اس کی جو پاؤں کے جو پنجے ہوتے ہیں جو وہ زمین پر رکھتا ہے تو پنجے جما کر رکھتا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ اس کو چلتا ہے۔ اگر ایسے ہی ڈھیلے پاؤں کے ساتھ چلے گا تو گر جائے گا۔ بلندی سے جب اوپر سے نیچے کی طرف آدمی آ رہا ہے اور اپنے پنجوں کو، پاؤں کو جو ہے وہ ڈھیلا چھوڑ دے تو وہ گر جائے گا۔ تو وہ جب قدم رکھتا ہے کیسے رکھتا ہے؟ بالکل جما کے۔ تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ چلا کرتے تھے تو ایسے چلتے تھے کہ آپ کے پاؤں آپ جما کر پاؤں رکھا کرتے تھے اور آپ کا جو اوپر کا حصہ ہوتا تھا وہ اوپر کا حصہ آپ کا نیچے کی طرف جھکا ہوا ہوتا تھا۔ یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپس کے معاملات میں آپ کے طریقہ نہ اپنا لیں۔ میں خرید رہا ہوں، میں بیچ رہا ہوں، میں رشتہ کر رہا ہوں، میں اپنی ڈیل ختم کر رہا ہوں، یہ بھی معاملہ ہے نا، ڈیل کرنا، ڈیل ختم کرنا، ٹھیک ہے۔ میں کسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، کوئی میرے پاس ملاقات کے لیے آیا ہے، آپس کے معاملات جو ہے وہ آپ کے طریقے پر جب تک نہ کر لیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اور پھر ایک تو یہ کہ معاملہ آپ کے طریقے پر کر لیا اور دل میں اطمینان بھی ہو کہ میں نے واقعی سنت پہ عمل کیا، خوشی ہو، یہ نہ ہو کہ جی مولوی صاحب بیٹھے تھے تو ہاتھ سے کھانا پڑ گیا، ورنہ کھانے کی عادت تو نہیں تھی، تو مولوی صاحب تھے تو امیر صاحب تھے تو پانچے ٹخنوں سے اوپر کر دیے، ورنہ میرا مزاج نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی دعوت تھی تو آپ کے سارے گھرانہ دیندار ہے، ورنہ تو میں 3 پیس سوٹ پہن کے آتا ہوں، یہ لباس میں نہیں پہنتا تو آپ لوگوں کی وجہ سے پہن لیا۔ سنت نے عمل بھی کیا لیکن دل میں اطمینان ہی نہیں ہے،
ایسا شخص مومن نہیں ہے. دل میں سکون ہو واقعی میں نے کسی طریقے پہ عمل کیا, واقعی میں نے کام کیا, کوئی واقعی میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کیا ہے. فرمایا پھر یہ شخص وہ ہے کہ جو شخص کامل مومن ہے. وَتُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, اور حضور کے طریقے کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے کہ یہ طریقہ کامیابی والا طریقہ ہے, یہ طریقہ کامیابی والا طریقہ, یہ شخص کامل مومن ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کے پاس جب تشریف فرما ہوئے تو ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی. سونے کی, آج کل مالداروں کا یہ سٹائل ہے, سونا پہنتے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ہاتھ کی انگلی پہ اس انگوٹھی پہ نگاہ پڑی نا, تو آپ نے ایسی انگوٹھی کھینچی, تو کھینچنے کے بعد آپ نے انگوٹھی پھینک دی. ٹھیک ہے, فرمایا کہ جہنم کے انگارے کو تم اپنے ہاتھ میں پہنتے ہو, یہ بات کہی نا. تو باہر پھر تھوڑی دیر بیٹھے اللہ کے نبی سرکار علیہ وسلم, پھر اٹھ کے چلے گئے. جب چلے گئے نا تو دوسرے صحابی نے وہ انگوٹھی اٹھا کر دی. میں کہ اللہ کے نبی چلے گئے, آپ اس انگوٹھی کو جو نا وہ کسی اور استعمال کے لیے جائیے گا, بیچ دیے گا, اس کو استعمال پیسے کھانے پینے میں استعمال ہو جائیں گے, اپنی اہلیہ کو دے دیجیے گا, عورتیں تو پہن سکتی ہیں نا, وہ تو استعمال کر سکتی ہیں, ان کو دے دیجیے گا, تو یہ آپ رکھ لیں. اور صحابی نے فرمایا کہ جس کو حضور نے دھتکار دیا ہو, جس کو حضور نے پھینک دیا ہو, میں اس کو کیسے اٹھا کر لے جاؤں؟ میں نہیں لے کے جاتا, پھینک دو اس کو. کوئی ہے جو اس زمانے میں سونے کی ایک انگوٹھی پھینک دے؟ کوئی مرد جس کو یہ پتا چلے یہ سونا مرد پر حرام ہے وہ اٹھا کر پھینک دے؟ اور کوئی اٹھا کر واپس کو دے دے؟ نہ پھینکنے والا ہے اور نہ کوئی اٹھا کر اس کو دینے والا ہے, اپنی جیب میں رکھنے والا ہے. کیسا زمانہ ہے, اور وہ کیسا زمانہ تھا. پھر ان پر فتوحات کے دروازے کھلتے تھے, ان پر رزق کے دروازے کھلتے تھے, ہم پر بند ہوتے ہیں. وہ مشکلات سے ان سے مشکلات ہٹتی تھی, ہم پر مشکلات کے انبار لگے ہوتے ہیں. طریقہ ہم ادھر جا رہے ہوتے ہیں اور صحابہ کا طریقہ ایسا ہوتا ہے, بالکل الٹ چل رہے ہوتے ہیں, بالکل الٹ نظام. ایک صحابی فارس کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے, دین کی دعوت دینا بھی یہ کام ہے. شادی بیاہ کی دعوت دینا ہی کام نہیں ہے, دین کی طرف کسی کو بلا لینا یہ بھی دین کا ہی کام شعبہ ہے. اس کی بارگاہ میں گئے, اس کے جو ہے وہ دربار میں حاضر ہوئے, کھانا پیش کیا. جب کھانا ان کے سامنے رکھا تو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا, اور کھانے کے دوران نوالا زمین جو ہے وہ دسترخوان پہ گر گیا. اب جس دسترخوان پہ گر گیا تو اس کو اٹھایا. سنت طریقہ یہ ہے کہ صاف کرو, اگر صاف ہو سکتا ہے صاف کریں اور کھا لیں, یہ طریقہ ہے نا, اور یہ سنت طریقہ ہے. تو اٹھا کے انہوں نے, کیونکہ تربیت کس نے کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی. اٹھایا, اس کو صاف کیا اور اس کو جو نا وہ کھانے لگے. تو ساتھ بیٹھے شخص نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو, یہ کتنے بڑا بادشاہ, فارس کا بادشاہ ہے یہ, تم یہ کیا چھوٹی سی حرکت کر رہے ہو؟ یہ کیا؟ ہم کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں نا, کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے تو ہم تھوڑا سا پانی چھوڑ دیتے ہیں. کہتے یہ نیچ حرکت ہے کہ پورا پانی پی لینا, پورا جوس پی لینا, تھوڑا سا چھوڑ دو. حضور تعلیم دے رہے ہیں کہ پلیٹ صاف ہونی چاہیے, جو کھاؤ پورا جتنا چاہیے اتنا نکالو, بقیہ جو کس برتن میں کھا رہے ہو پی رہے ہو وہ برتن صاف ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ نیچ حرکت ہے, یہ چھوٹی حرکت ہے. یہ ہے معاشرے میں نا بڑے لوگوں کا, حضور سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ بڑے لوگوں کا انداز ہے یہ. تو جب اٹھا کے صاف کرنے لگے تو ساتھ بیٹھے شخص نے ٹوکا نا, تو انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے, سنت تو حضور کے سامنے ہی چلے گی, یہ تو بڑا دربار ہے. ایسا تاریخی جملہ کہا, فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, میں اپنے محبوب کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں. کہ کیا تھا؟ سنت کی اہمیت تھی, سنت سمجھتے تھے کیا ہے. ہم اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی دیکھ لینا, ہمارا اٹھنا, ہمارا واش روم جانا, ہمارا قضاء حاجت کرنا, ہماری نمازیں, ہمارا وضو, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا گھر میں داخل ہونا, ہمارا گھر سے نکلنا, ہمارا لوگوں کے ساتھ ملاقات, ان سے گفتگو کرنا, ہمارا رات کو بستر پہ آ کر لیٹنا اور بستر پہ آ کر سو جانا, یہ کوئی ایک چیز سنت کے مطابق نہیں, کوئی ایک چیز سنت کے مطابق نہیں ہے. اچھا ایک یہ ہے نا کہ میری
نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، میں کھانا سنت کے مطابق نہیں کھا رہا، لیکن کھاتے وقت میرے دماغ میں تو ہو یار میں کیا ہی اچھا ہو یہ کھانا کھا رہا ہوں کہ سنت کے مطابق کھا لوں، کوئی یہ سوچ بھی وہاں نہیں جاتی، سوچ بھی نہیں جاتی. میں کپڑے پہن رہا ہوں تو کپڑا کیا مقصود ہوتا ہے؟ کپڑا پہن لوں بس. بھائی کپڑا حضور کے طریقے پر پہن لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں پہن لوں. یہی فرق ہم میں اور صحابہ میں ہے. صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ حضور کا طریقہ ہے، اس کو اپنا لو. ہم کہتے ہیں کہ سنتی تو ہے نا، کون سے امام صاحب یہ فرض و واجب اگر نہ کرے تو مسئلہ تو نہیں ہے نا. آپ فتویٰ بتائیں تقوی کو چھوڑ دیں. تقوی صحابہ کے لیے، ہمارے لیے فتویٰ ہے. ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہم اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں گے نا، یہی تمہارا طریقہ رہے گا. جو زندگی جانوروں کی زندگی ہوتی ہے، جو جی میں آیا کیا، جس طریقے پہ جی میں آیا کر لیا، تو یاد رکھ لیجئے ترقی کی طرف انسان کبھی نہیں جا پائے گا. ترقی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس ترقی کے راستے پہ کبھی ہم نہیں جا پائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر مسجد کے دروازے پہ کھڑے، آپ نے جو ہے نا وہ بندے سے کہا کہ جی پانی لے آؤ. پانی لائے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد نا مسکرایا. کہا حضرت وضو خانہ وہ ہے، وضو کی جگہ وہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے یہاں پانی منگوایا، وضو کر لیا، ٹھیک ہے جی چلیں ٹھیک ہے آپ بڑھے بھائی. پھر آپ نے وضو کرنے کے بعد مسکرایا ہی کیا ہے؟ پھر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ نے اسی جگہ پانی منگوا کر آپ نے وضو فرمایا تھا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرائے تھے. میں نے حضور کے طریقے کو زندہ کیا ہے. ایسے تھوڑی زمانہ گزر گیا، آج بھی لوگ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایسے تھوڑی حضور نے اپنی 2 صحابزادیاں یک کے بعد دیگر ان کے نکاح میں دی تھی. یہ کوالٹی دیکھی تھی نا، یہ کوالٹی ہوتی ہے. یہ کوالٹی ہم بھی کوالٹی دیکھتے ہیں، سی اے ہے، اے سی سی اے ہے، گاڑی اپنی ہے، گھر اپنا ہے، والدین سے الگ رہتا ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اور یہ حساب و کتاب ہے ماشاءاللہ. ہماری یہاں بھی کوالٹی دیکھتے ہیں، لیکن ہماری کوالٹی دوسری کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کا انتخاب اپنی صاحبزادیوں کے لیے کیا، اس کے اندر کیا کوالٹی دیکھی؟ دینداری دیکھی. ہماری یہاں مالداری دیکھی جاتی ہے. کیوں دیکھی جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارا اپنا فوکس بھی مال پر ہی ہوتا ہے. ہماری اپنی زندگی کے اندر سنت نہیں ہے تو ہم کیا سامنے والے کے اندر سنت دیکھیں؟ سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، سنتوں کو زندہ کرنے کا اہتمام کریں. اور یقین جان لیجئے جس کی زندگی میں حضور کا طریقہ ہوگا نا، حضور کی زیارت، حضور سے ملاقات، اور دل کے اندر تشفی ہونا، اور دل کے اندر حضور کی محبت کا ہونا، اور عاشق رسول ہونا، اس کے لیے پھر کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. انسان کے اندر کا دل گواہی دے گا، انسان کے اندر کا دل گواہی دے گا. آپ علیہ السلام نے تو ایک طریقہ بتلا دیا. ذکر کیا نا کہ بات کیسے فرماتے تھے، اشارہ کیسے ہوتا تھا، بات سمجھاتے کیسے تھے. ایک چیز ذکر فرما دی، لیکن ہم ایک چیز کو بھی لینے والے نہیں. آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ استنجا کیسے کرتے ہیں. ایک والد بھی اپنی اولاد کو واش روم جانے کے طریقے، ماں اپنی بیٹی کو واش روم کے معاملات کو نمٹانے کے طریقے بتلاتے ہوئے شرماتے ہیں. کہ حضور نے کیسے واضح بتا دیا کہ دیکھو جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو اپنی شرمگاہ کو اس وقت تک نہ کھولو جب تک تم زمین کے قریب نہ ہو. سمجھے؟ جب تک اپنے آپ کو بڑھانا نہ کرو جب تک تم زمین کے قریب نہ ہو جاؤ. زمین کے قریب ہوئے تو اس لیے قریب ہوئے استنجا کرنے کے بعد فوراً اس وقت اپنے آپ کو بڑھانا کرو، اور اتنا بڑھانا کرو جتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایسے استنجا کرو کہ تمہارے جو پاؤں ہے، تمہارا جو جسم ہے، تمہارے جو کپڑے ہیں، اس پہ پیشاب کی چھینٹیں نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے بیٹھ کے استنجا کرو کہ نہ تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہو، نہ تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف. یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تم جب استنجا کرو تو استنجا کرنے میں جو ہے وہ ڈیلے کا استعمال کرو. نئی جنریشن جو اے آئی کو جاننے والے ہیں وہ کیا جاننے کہ ڈیلا کیا ہوتا ہے. ہاں ان کو کیا پتا ڈیلا کیا ہوتا ہے. فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام تو پتا ہے، ڈیلا کسے کہتے ہیں، اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے وی ڈونٹ نو. ہم جانتے ہی نہیں. اہل قبا کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن پاک میں کی تھی کہ یہ جب استنجا کرتے ہیں ڈیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں.
اس زمانے میں ٹیشو پیپر ہے، ٹیشو پیپر کو اس نیت سے استعمال کیا جائے کہ یہ ڈیلے کا قائم مقام ہے حضور کے طریقے کو زندہ کرنا۔ اب دیکھیں واش روم جانے کی سنتیں کتنی سنتیں، بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، دائیں پاؤں پہلے باہر نکالنا ہے، یہ طریقے ہیں، یہ سیکھے آدمی میں پانی پی رہا ہوں میں رک جاؤں کہ میں نے پانی تو پینا ہے لیکن حضور کے طریقے پہ پینا ہے۔ میں نے سونا کیا اگر میں حضور کے طریقے پہ پانی پیوں گا تو پانی پیٹ میں نہیں جائے گا، پیاس نہیں پوری ہوگی کیا؟ میں اگر کپڑے پہنوں گا تو حضور کے طریقے اگر پہن لوں گا تو کپڑے پہننے میں نہیں آئیں گے کیا؟ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اگر آپ علیہ السلام کے طریقے پر نہیں داخل ہوں گا تو کہ داخل نہیں ہو پاؤں گا۔ میں اگر سو رہا ہوں اور اللہ کے نبی کے طریقے پر سو جاؤں گا تو کیا نیند نہیں آئے گی؟ سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا اور حضور کا طریقہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اور حضور کا طریقہ اگر ایک طرف رکھ دیا تو کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، داخل بھی ہوں گے، باہر بھی نکلیں گے، لیکن انسانوں والا کام نہیں ہوگا، تو جانور بھی کھاتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے۔ ہاں جانور بھی گھومتا پھرتا ہے، جانور بھی داخل ہوتا ہے کہیں نکلتا ہے، ہاں اس کو باڑے میں داخل کرتے ہیں اور باڑے سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انسان کا بھی پھر یہ معاملہ ہوگا کہ جو جی میں آ رہا ہے، جیسے زندگی آ رہی ہے انسان گزار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، طریقے کو محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شوق اور جذبے کے ساتھ آپ کے طریقے پر عمل کرنے والا اور اس پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔